الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانبیاء حج اور مومنون کے تفسیری مضامین کا خلاصہ۔ سورۃ الانبیاء حج اور مومنون۔ سورۃ الانبیاء کو انبیاء اس لیے کہتے ہیں، اس میں تقریباً 17 انبیاء علیہم السلام کے واقعات، تعلیمات اور ان کے پیغام کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الانبیاء۔ مکی صورت ہے۔ مکی صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہوں۔ نمبر 2، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے نبی پاک نے جو ہجرت فرمائی، کم بیش 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 13 سال مکہ میں اللہ کے حکم سے حالات ایسے تھے کہ آپ مدینہ ہجرت فرما گئے۔ تو مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی، اور ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی وہ مکی، اور دوسری جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی۔ تو مکی صورتوں میں چونکہ بنیاد تھی، اس لیے عقائد دین کی بنیاد ہوتے ہیں، خاص طور پر عقیدہ توحید، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ سے ہونے کا یقین، ایک اللہ ہی زندگی موت کا خالق و مالک ہے، اسی کو منانا سب سے بڑی کامیابی، اس کو ناراض کر کے مرنا کائنات کی سب سے بڑی ناکامی، یہ عقیدہ۔ اور دوسرا رسالت، رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ سے فیض لیتا ہے، انسانوں تک دین پہنچاتا ہے، انسان ہوتا ہے، کھاتے پیتے بیوی بچے تقاضے ان کے بھی ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، گناہوں سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ آخرت جزا و سزا، مرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، وہاں رشتہ، ڈالر روپیہ پیسہ، عہدہ حکومت سے کام نہیں بنے گا، ایمان و عمل سے کام بنے گا۔ وہ پیسہ جو اللہ کے دین میں معامل بنے، حلال ذرائع سے آیا ہو، وہ پیسہ بھی کام آئے گا، چونکہ وہ پھر صرف دنیا نہیں رہتا، دین بن جاتا ہے۔ یہ 3 مضامین مکی صورتوں میں انداز بدل بدل کر زیادہ بیان ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بھی یہی سب سے شروع ہی میں بتلا دیا گیا کہ اس کائنات کا اختتام ہونے والا ہے، لیکن افسوس کہ لوگوں کو حساب کتاب کی نہ تو کوئی فکر ہے، نہ ہی اس کی تیاری۔ یہ اللہ نے شکوہ کیا۔ سورۃ الانبیاء کی پہلی بات ہی میں کیا ہے؟ شکوہ۔ شکوہ محبت کی علامت ہے، دشمنی کی محبت کی۔ شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے، غیروں سے اپنوں سے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قبر میں، میدان حشر میں حساب ہونے والا ہے، اور حساب کا وقت قریب ہے۔ ہر شخص جب مرتا ہے اس کی یہی موت ہے، ہر شخص مرتا ہے اس کی یہی قیامت ہے، اور جب سارے عالم پر موت طاری ہو جائے گی تو وہ قیامت کہلاتی، قیامت کبریٰ۔ وہ وقت قریب ہے۔ انبیاء آتے چلے گئے، آخری نبی محمد رسول اللہ آ گئے، ان کے زمانے کے بعد اب جب آئے گی، کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔ اس کی علامات و حالات ظاہر ہو رہے ہیں، اولادوں کا نافرمان ہونا، مسجدوں کے مینارے بڑے ہونے لیکن عمل سے خالی ہونا، میرے بھائیوں گھٹیا لوگوں کا بڑے عہدوں پر فائز ہو جانا، اولادوں کا نافرمان ہونا، بیٹے دوستوں کو اہمیت زیادہ دیں گے، باپ کو کم دیں گے۔ آج پتہ نہیں کہاں خان اور مری اور کہاں کہاں پھرتے ہیں۔ ابا گھر ترستا رہے تو اس کو پانی پلانے والے، سر مٹھی دبانے والے کم ہی ملیں گے آپ کو۔ سہیلیوں کو اہمیت زیادہ دیں گی اور اپنی ماں کی خدمت کم کریں گی۔ میرے بھائیوں بڑی بڑی علامتیں، اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ جو شخص مر رہا ہے اس کی تو یہی قیامت ہے۔ تو یہ وقت ساروں کے قریب ہے، موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ ہر شخص کو تیاری کرنی چاہیے، لیکن غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور وہ قیامت بھی اچانک آ جائے گی، لیکن لوگوں کو فکر کرنی چاہیے، نہ تیاری ہے نہ فکر ہے۔ یہ شکوہ۔ امید ہے بات سمجھ آئی۔ پہلی بات یہ ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اس صورت میں قیامت کے علامات کے ساتھ ساتھ نبی پاک کی نبوت کا ذکر، کیسے نبوت کے دلیلیں معجزے ہوتے ہیں، اور آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید تھا، لیکن ضدی لوگوں نے ماننے کی بجائے کبھی تو قرآن کو شعر کہہ دیا اور حضور کو شاعر کہہ دیا، اور کبھی قرآن کو سحر کہہ دیا اور حضور کو ساحر کہہ دیا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ یہ بے قدری کی انہوں نے۔ تو جو لوگ جس سے فیض لینا ہو
اسی کی بے قدری کریں تو پھر ان کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ نبی پاک سے فیض لینا تھا نا، تو وہ نبی پاک کو جادوگر کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، فیض ملے گا؟ فیض تو عدم سے ملتا ہے۔ اس مسئلے کو چھیڑا، قرآن کی عظمت کو چھیڑا۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول پاک کا کبھی کہتے دیکھو فرشتہ ہوتا فلاں فلاں، کہ نبی پاک سے پہلے بھی جو نبی آئے وہ بھی سارے انسان تھے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے پہلے بھی مرد ہی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بات یہ بھی سمجھا دی، نہ جاننے والوں کو چاہیے جاننے والوں سے پوچھتے رہے، عقیدہ بھی عمل بھی جاننے والوں سے پوچھتے رہیں گے، رہنمائی لیتے رہیں گے، ادب کرتے رہیں گے تو ہدایت ملتی رہے گی۔ یہ نصیحت فرما دی۔ اس کے بعد تیسری بات میرے بھائیوں، خاص طور پر جو عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید کے سورۃ الانبیاء میں 6 قسم کے دلائل بیان ہوئے، تکوینی دلائل۔ تکوینی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ پڑھایا پہلے، کائناتی نظام کو سمجھایا جاتا ہے۔ تکوینی کائناتی نظام، کبھی زمین کی بات، کبھی آسمان کی بات، کبھی سورج چاند ستاروں کی بات، آسمان سے پانی اتارنے والا کون، غلے اگانے والا کون، بغیر ستون کے چھت پھیلانے والا کون، اللہ یہ فرش پھٹتا نہیں، یہ فرش کے اندر یہ سکر پیدا کرنے والا کون، یہ انسان غور کریں۔ اس انداز میں بار بار سمجھایا ہے کہ غور کرو، ایسا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، تو کوئی اور عبادت کے لائق بھی 6 قسم کے انداز بدل بدل کر توحید کے دلائل ہے۔ ساتھ ساتھ شکوہ ام اتخذوا آلیہ من الارض ہم ینشرون، کیا اللہ کے سوا اوروں کو الہ بناتے ہو؟ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ ایک گھر میں میاں بیوی کی پاور برابر ہوگا نا، گھر کا نظام نہیں چلتا، طلاق ہو جاتا۔ میاں کی پاور زیادہ ہونی چاہیے لیکن بیوی کو محکوم نہیں ہے، مشورہ کر کے چلے۔ لیکن چلو اگر میاں بیچارے کی پاور زیادہ نہیں تو اسی کی پاور زیادہ مان لے، اس کی مان کر چلتا رہے، گھر کا نظام چل جائے۔ لیکن دونوں کی برابر پاور سے گھر کا نظام نہیں چلے گا۔ ملک میں دو برابر پاور کے ہوں تو ٹاکرا ہو جاتا ہے نظام۔ ابھی کیا ہوا؟ ایک طاقتور طبقہ کہتا ہے ہم طاقتور ہیں، دوسروں نے کہا ووٹ ملے ہمیں، ہم طاقتور ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے جی، غفر اللہ اصلاح فرما دے، تمہیں سمجھ دیر سے آنی آنی۔ ایک گھر کے اندر، ایک ادارے کے اندر اگر 2 بندے برابر پاور کے ہونا تو نظام ہے۔ جن مسجدوں کے اندر 10 قسم کے لوگ نا، ہر ایک چودھری بنا ہوتا ہے، وہاں روز ہی کیا ہے؟ تو تمہیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی؟ وہاں روز ہی چلو جی، جس کو بیوی سالن دیتی مانگنے پر دوبارہ، وہ بھی آ کر مسجد میں یہ اور وہ کرتا ہے۔ نظام چلانے کے لیے مین پاور تو زمین و آسمان کے نظام میں اگر 2 ہوتے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا تو کب تک یہ نظام فاسد تھا؟ بولو، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ جب چاہے کبھی زمین کو ہلا دیتا ہے جسے زلزلہ کہتے ہیں، تھوڑا سا آسمان کو ہلاتا ہے، پتھر برستے ہیں، اللہ اکبر۔ کبھی وہی بڑے بڑے عقال کے عقل کو فیل کر دیتا ہے، نشان عبرت بنا دیتا ہے، وقت کے نمرود، پتہ نہیں دجال کتنے، اللہ اکبر۔ فرمایا اسے ایک کو مان لو، اسی کی مان لو، اس کے ساتھ کسی اور جن سورج چاند ستارے کی پوجا نہ کرو۔ یہ مسئلہ توحید ہے، بار بار اس کو کھولا ہے اور کئی قسم کے دلائل کے ساتھ۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، رات دن کو تمہیں میں یقرکم باللیل والنہار من الرحمن، ساری باتیں اس کے دلائل ہیں۔ 17 انبیاء کے، بولو 17 انبیاء کے قصے ہیں، 17 کہیں تھوڑے کہیں زیادہ، جن میں سے 6 انبیاء کے واقعات قدر تفصیل سے، 6 انبیاء کے واقعات قدر تفصیل سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، 6 انبیاء کے تفصیل سے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے، اللہ نے بادشاہت بھی دی اور اللہ نے علم نبوت سے بھی نوازا، طرح طرح کی خوبیوں سے نوازا۔ حضرت یونس علیہ السلام، 6 کے تفصیلی واقعات ہیں، باقی کے اختصار سے۔ 17 انبیاء کے واقعات تفصیلی اور مختصر بتلانے سے مقصود کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان سارے نبیوں کا مشن بھی ایک، پیغام بھی ایک، دعوت بھی ایک، سبق بھی ایک، کیا کہ اللہ کی مان لو، وقت کے نبی کی مان لو، فرما بردار بن جاؤ، کامیاب ہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو نشان عبرت بنو گے، ناکام ہو جاؤ گے۔
تمہاری قبر سا بچھو ہوں گے، میدان حشر میں نشان ذلت بنو گے۔ سارے انبیاء کے سبق حاصل ایک، جو ایک کی نہیں مانتا وہ سب کی نہیں ماننے والا، یہ ہے بات۔ 17 انبیاء، اس لیے سورۃ کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ آخر میں سارے انبیاء کے قصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ دیکھو سارا لوطا آتینا حکما و علما، آگے وہ نوح اذ ناداہ، میں نے اختصار سے بتلا دیا، سلیمان داؤد علیہ السلام آگے فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ، یہ انبیاء کا سبق۔ جو بھی عمل کرے گا نیک وہ ہوگا مومن اور عقیدہ اس کا ہوگا ٹھیک، فلا کفران لسعیہ، اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل بات۔ اس کے بعد میرے بھائیوں نبی پاک بھی یہی پیغام لے کر آئے، نبی کی بات نہیں مان لو، نبی کی بات نہیں مان لو، نجات پا جاؤ گے۔ سورۃ الحج ہے، یہ سورۃ الحج مدنی ہے۔ اس مدنی صورتوں میں احکام زیادہ ہوتے ہیں، مکی صورتوں میں عقائد زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ضابطہ اکثری ہے، کلی نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مدنی صورت میں عقیدہ کوئی نہیں ہوگا اور مکی صورتوں میں حکم کوئی نہیں ہوگا، نہیں، زیادہ تر ایسا ہے کہ مدنی صورتوں میں احکام زیادہ، عقائد کم، مکی صورتوں میں عقائد زیادہ، احکام کم، لیکن اس میں تھوڑا بہت دونوں چیزیں بھی آتی، جیسے سورۃ حج ہے مدنی، اور حج اس کا نام اس لیے کہ اس میں چند احکام بھی ہیں، چند بڑے احکام۔ ہجرت کہ جس ملک شہر میں علاقے میں تم پہ دین پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو، دوسرے اس علاقے شہر میں چلے جاؤ، یہاں عمل کرنا آسان ہو، بولو نا عمل کرنا آسان۔ اشرف صاحب اگر صبح کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو تو نظام الاسلام کے قریب آ جاؤ، اٹھا لیں گے انشاءاللہ۔ نہیں آپ سمجھ آئے جی۔ ایک مسئلہ، کبھی یہ فرض ہوتی ہے، کبھی یہ واجب ہوتی ہے ہجرت، کبھی سنت ہوتی ہے، اور ایک ہجرت ہر وقت ہر شخص کے لیے، المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، عمران شاہ، جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ دوسری چیز حج ہے، حج کی فرضیت کا اعلان سیدنا ابراہیم کی زبانی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا کر اللہ نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا کہ آؤ بیت اللہ کے حج کے لیے، اللہ نے اس آواز کو پھیلا دیا، اس حج کے اعلان کا ذکر ہے، حج کی فرضیت کا ذکر ہے۔ اس لیے سورت کا نام سنت زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج اور ذی الحج یہ مہینے ہوتے ہیں، اس میں کسی بھی مرد عاقل بالغ مسلمان عورت کے پاس اتنا پیسہ ہو، ان مہینوں میں بالغ ہونے کے بعد جس شہر صوبے ملک میں رہتے ہوں وہاں سے بیت اللہ جانے، واپس آنے تک کا خرچہ اٹھا سکتے ہو۔ عورت ہے تو اس کے لیے محرم کا انتظام ہو، اگر عیالدار ہے تو اس کے پیچھے آنے تک بچوں کے لیے خرچہ، اور زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، جو فرض میں اگر مگر کرتا رہے گا مر جائے گا بغیر کیے، یہودی ہو کر مرے جائے، عیسائی ہو کر مرے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ کوتاہی برتتے ہیں، کوتاہی سے بچنا چاہیے۔ بار بار حج کرنا نفلی عمل ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حج عمرہ حضور نے فرمایا یکے بعد دیگر کرتے رہا کرو، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، اس سے کبھی کوئی فقیر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تیسرا اللہ اکبر، جہاد بھی آ گیا۔ ہاں، حج اور ہجرت اور قربانی اللہ نے مال دیا ہو تو ہر عاقل بالغ پر جو فطرانے اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، روزمرہ یہ 4 چیزیں زکوٰۃ میں ہوتی ہیں، قربانی میں 5ویں چیز بھی، روزمرہ استعمال کے کپڑے بعض رات نے 3 جوڑے شمار کیے، اس کے علاوہ اگر قیمتی کپڑے برتن ہوں، ان 5 چیزوں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے، عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ 11 12 ان 3 دنوں میں، ایسے ہی اگر فطرانہ عید الفطر کے دن کسی کی ملک میں اتنا مال ہو تو اس پر قربانی فطرانہ واجب ہوتا ہے، اپنے پر فطرانہ اپنے زیر کفالت بچے نابالغ لوگوں پر ان کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے، واجبات میں سے ہے۔ اس کا ذکر ہے، فرمایا یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی روح کیا ہے؟ اخلاص ہے اور تقوی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اصل چیز تمہارا اخلاص، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کے ہاں وہ پہنچے گا۔ باقی گوشت ووشت تو تم نے خود ہی کھانا ہے، گوشت ووشت تم نے خود ہی کھانا، لیکن کچھ صدقہ بھی کر دینا، کچھ دوستوں کو بھی کھلا دینا، سارا ہی فریجیں صاف کر کے نہ رکھ لینا، جی ہاں یہ اچھی بات نہیں۔ چوتھا بڑا حکم جہاد کی حکمت، ہجرت، حج، قربانی اور جہاد۔ سنیے سورت میں جہاد،
جہاد یعنی کافروں ظالموں کا مقابلہ کرنا کہ وہ مسلمانوں کی جان مال عزتیں میں نہ لوٹیں اور اسلام کے راستے جو پھیلاؤ ہے اس میں رکاوٹ بھی نہ بنے. اسلام پھیلا تو ہے تعلیم سے، تبلیغ سے، اخلاق سے. جہاد اسلام پھیلانے کے لیے نہیں ہے، جہاد اسلام کے پھیلاؤ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹانے کے لیے. جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اگر مسلمان اقدامی دفاعی کوئی جہاد بھی نہیں کریں گے، نہ پہل کریں گے، نہ اپنا دفاع کریں گے، کافر جری ہو جائیں گے تو مسلمانوں کی نہ جانیں محفوظ ہوں گی، نہ عزتیں، نہ ہی ان کے عبادت خانے محفوظ ہوں گے. اللہ اکبر، وہ جری ہو جائیں گے. جیسے اس وقت حالات آپ کے سامنے، جس ملک میں دل چاہو نہ انہیں مسلمانوں کی طرف سے کوئی دفاع کا ڈر ہوتا ہے، نہ اقدام کا، وہ دعویٰ بول دیتے ہیں اور یہ نام نے آپ جن کے حق میں نعرے لگاتے رہتے ہو، یہ زر خرید ان کے ذہنی غلام ہوتے. جہاد عظیم چیز ہے، جہاد دہشت گردی کا نام نہیں ہے، دہشت گردی کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں. جہاد اسلام کی چیز ہے اور دہشت گردی دوسرے کی جان مال عزت لوٹنا، کمزوروں پہ ظلم کرنا، یہ تو خود آج وہ خونخوار درندے جو دہشت گردی کے نام سے مسلمانوں کے خلاف وہ خود اس کا یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کے کرندے کر رہے ہیں. اسلام کبھی کسی شہری، اسلام تو میدان جنگ میں بھی کافروں کے بچوں اور عورتوں کو بھی اور مذہبی پیشوا جو جنگ میں شریک نہ ہو ان کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف جو مقابلے میں ہے. وہ ظالم تو آج مسلمانوں کے مذہبی رہنما شیخ الاسلام تک عثمانی پر حملہ کیوں ہوتا ہے؟ شیخ سلیم اللہ خان، سلیم الحق صاحب، مولانا سلیم شیخ پوری صاحب معذور، یہ علماء، یہ مدارس کے طلبہ، شہریں، مارکیٹیں، بچے، عورتیں عیدیں دیکھتے نہیں یہ کیا ہیں؟ جی اب اسلام تو میدان جنگ میں بھی اللہ اکبر ان بچوں عورتوں کو مارنے گیا نہیں دیتا. یہ بدنام اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. جہاد عین دین کی چیز ہے اور دہشت گردی کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سمجھنے کی ہے اور ان دانشوروں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن دین سیکھتے نہیں ہیں. جو وہ بولی بلواتے ہیں وہ بولتے چلے جاتے ہیں، الٹا ان کا الاکار بنے رہتے ہیں. دعا کر اللہ سب کی اصلاح فرمائے. تو سورۃ الحج احکام والی سورت ہے اور اس کا چوتھا بڑا حکم کون سا ہے؟ بولو، جہاد کا حکم ہے. تو یہ مدنی صورت ہے، اس میں احکام یہ تھے جو میں نے بتلا دی. اس کے علاوہ اس صورت میں عقائد بھی ہیں، قیامت بھی ہے، باس جزا بھی ہے، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے. جیسے شروع ہی میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان انسانو اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زلزلہ قیامت کا بہت بڑا سانحہ ہوگا. جس دن دودھ دینے والی، دودھ پلانے والی اپنے جن بچوں کو دودھ پلاتی ماں ان کو بھی بھول جائے گی. اتنی ہولناکی ہوگی، اتنی افراتفری ہوگی، اتنا نفسا نفسی کا کہ ماں کی محبت مامتا مشہور ہوتی ہے، وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بولو. اور تضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا، حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی خوف اور دہشت کی وجہ سے، اور لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے، یوں لگیں گے سب بے ہوش ہیں جبکہ حقیقت میں بے ہوشی نہیں ہوگی. ولکن عذاب اللہ شدید. یہ سب کیا بیان ہو رہا ہے؟ قیامت قیامت قیامت. پھر اللہ کی توحید کے قیامت کو سمجھانے کے لیے، توحید کو سمجھانے کے لیے دو طرح کے دلائل بھی ہیں. دھیان سے سنو. انسانی تخلیق کی 7 مراحل کا ذکر ہے. بولو. یہ انسان جو ہے نا، اس کی تخلیق میں 7 مرحلے ہیں. خون کا قطرہ ہوتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر مزغہ بنتا ہے، پھر اس میں ہڈی آتی ہے وغیرہ وغیرہ. جو ذات انسان کو اس قطرے سے چلتا پھرتا پورا جہان بنانے پہ قادر ہے اور پھر اس کو موت دینے پر، تو کیا وہ جس ذات نے اولاً ایسا کیا ہے، 7 مراحل سے گزارا ہے، اس ذات کے لیے مشکل ہے دوبارہ بنانا؟ نہیں. بولو. نہیں. دنیا میں کسی بھی کمپنی کے لیے کسی بھی چیز کو اولاً وجود دینا ڈھانچہ مشکل ہے، اسی ڈھانچے میں بار بار تیار کرنا بولو نا. تو جس ذات نے انسان کو اولاً وجود دیا اور چلتا پھرتا جہان بنایا، اس کے لیے دوبارہ کھڑا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک دلیل اس لیے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقہ وغیرہ.
تو جو مخلقہ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا اللہ ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. یہ سب کیا بیان ہو رہا ہے؟ یہ مراحل ہیں، کبھی خون تھا، کبھی لوتھڑا تھا، کبھی گوشت، کبھی بوٹیاں، پھر کوئی جوان ہو جاتا ہے، کسی کو جوانی موت آتی، کسی کو بڑھاپے میں، وہ بوڑھا ہو کر پھر بچوں جیسے کام شروع کر دیتا ہے نا. یہ سارا اللہ بتلا رہے ہیں اور اپنی قدرت کی نشانی. دوسری دلیل اللہ فرماتے ہیں جیسے آسمان سے پانی اتار کر صدیق صاحب آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو قرآن سن رہے ہیں یا مجھے دیکھ رہے ہیں؟ توجہ ذرا بار بار دیکھ رہے ہیں، بڑی دیر سے مجبور ہو کر بول رہا ہوں. جی ہاں میں امام ضرور ہوں، غلام تو نہیں ہوں تمہارا. جی ہاں شگرد تو میرے استاد تھوڑے ہوں. تو بھائی عجیب بات سن، بار بار ادھر دیکھتا میں کو بدصورت ہوں؟ عجیب بات ہے، شاید تمہاری بیویوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں. سبحان اللہ. ہنستے ہیں یہ ان کو بھی پتا ہوگا. عجیب بات ہے. میرے رب سے پوچھو جس نے بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر میری ماں سے پوچھو سبحان اللہ، پھر میری بیگم سے پوچھو، عبد الرحمان کی امی سے. عجیب چل رہا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کب سے دیکھ رہا اب انشاءاللہ دیکھے گا ہی نہیں. سبحان سے احمد صاحب توجہ ذرا، توجہ ادھر دھیان سے دیکھیں کیا تھا. دیکھو مضمون بلا دیا. ہاں جس ذات نے آسمان سے پانی برسایا، پانی سے غلے اگائے، سر سبزہ شاداب، پودا دیکھ کے عروج پر جاتا ہے، پھر مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، اس پر بڑھاپا آ جاتا ہے. جو ذات اپنے قدرت کے یہ نشان دکھاتی ہے اس ذات کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، اور وہی ذات عبادت کے لائق. توحید کے مسائل اور 6 فرقوں کا یہ سورت ذکر کرتے. 6 فرقے. نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 عیسائی، نمبر 4 صابی، نمبر 5 مجوسی، نمبر 6 مشرک. مسلمان جو اللہ کی اور قیامت پر اور نبیوں پر ایمان کی، فرشتوں پر ایمان رکھنے والے. یہی ایک فقط کامیاب ہوں گے قیامت کے دن. یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے کے اور تورات کے ماننے کے دعوے دار اور حقیقت میں ان کی تعلیم کے بھی خلاف کرنے والے آپ کے سامنے. عیسائی حضرت عیسیٰ اور انجیل کے ماننے کے دعوے دار، جبکہ حضرت عیسیٰ کا بھی مقام انہوں نے اپنے مقام پہ نہ رہنے دیا، رسول اور بندے تھے، بڑھا کر کے خدا اور 3 خدا میں ایک بنا دیا. صابی ایک فرقہ تھا جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں ستاروں کی پوجا کرتے تھے، یہ بھی شرک مشرک تھے صابی. اور مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، چاند ستاروں کی، یہ بھی شرکی کے قسم ہے. مشرک جو اللہ کے غیر کی پوجا کرتے ہوں. ان الذین آمنوا، گنو 6 فرقے. ان الذین آمنوا مومن مسلمان، والذین ہادوا یہودی، والصابئین صابی، والنصارى عیسائی، والمجوس مجوسی، والذین اشرکوا مشرک. ان 6 میں سے ایک نجات والا ہے، باقی 5 گمراہی پہ ہیں. یفصل بینہم یوم القیامہ، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ. اللہ ان سب میں قیامت دن فیصلہ کریں گے. علمی فیصلہ تو دنیا نے کر دیا، صحیح کون ہے غلط کون ہے. عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. مومن کو جنت اور باقی کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ایمان پر جمنے قائم رہنے، اللہ اپنے فضل سے اور ان گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیو اس صورت میں سورۃ حج میں چند انبیاء کے بھی اختصار سے قصے بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ، اللہ اکبر، کہ ان کو تعلیم دی تھی کہ لا تشرک بی شیئا، اے ابراہیم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا. سیدنا ابراہیم موحد اعظم ہیں، توحید کے لمبردار ہیں. ان کا توحید کا واقعہ آپ سن چکے ہو. برادری، حکومت، خاندان سب سے ٹکر، آخر دین پہ قائم رہے. کیا اللہ نے عزت دی. بیت اللہ کو تعمیر بھی کیا، بیت اللہ کی خدمت صفائی ستھرائی بھی. تو مساجد کی صفائی ستھرائی اور مساجد کی تعمیر یہ انبیاء کا کام ہے. بولو انبیاء بابو نہ بنا کرو. کبھی موقع ملے اینٹ کو ہاتھ لگایا کرو، صفائی کیا کرو، جھاڑو مارا کرو. جی گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، انبیاء سے نسبت قائم ہوتی ہے، عذاب ڈلتے ہیں اور قیامت کے دن ان کا دامن نصیب ہوگا. اور خرچ بھی کیا کرو. ارادہ ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ. اگر سینے پہ آپ رکھ کر اٹیک نہ ہو جائے. بولو انشاءاللہ. جی گھر سے جا لینی پڑے گی. نہیں بولتے میں اپنی طرف تھوڑا کہہ رہا ہوں. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ بیت اللہ کی صفائی و تعلیم مرمت کی
دے رہے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَكَ رِجَالًا. وہی بات آ گئی, لوگوں کے لیے اعلان کر دیں کس کا؟ حج کا. آئیں پیدل بھی آئیں, وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, دور قریب ہر جگہ سے آئیں. اچھا ایام معلومات, حج کا متعین وقت ہے, اس میں آئیں. یہ نہیں کہ جب دل چاہے حج کے لیے چلتے چلے آئیں. باقی میں نے آپ کو بتا دیا توحید رسالت آخرت اور چند احکام, ہجرت, جہاد اور قربانی اور حج. اللہ اکبر, توحید کے دلائل. اور آخری بالکل صفحے میں بھی خالص توحید ہے. یہ ایک آیت ضرور سننی ہے آپ نے. اللہ توحید سمجھاتے سمجھاتے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے ساری کائنات کے سارے انسانوں, تمہیں توحید سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا. اللہ کے سوا جس کی پوجا پاٹ سجدے بیٹھے مانگتے ہو سارے اتنے کمزور ہیں. لن يخلقوا ذبابا, ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے. مکھی پیدا نہیں, کوئی پرندہ, چڑیا, کبوتر, کو اونٹ, ڈاچی, کو گدھائی, کو کسی پارٹی تمہاری نے آج تک یا کسی لیڈر نے اس کو جان ڈالی ہو, ورنہ جان ڈالی ہوتی تو فوری مور نہ لگاتے. بولو نا. نہیں يخلقوا ذبابا, ایک مکھی بھی پیدا نہیں. اگلی بات سنو, يسلبوا الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. سارے بیٹھے ہوں میٹنگ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں, جنرل اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, سینٹ میں اجلاس کرتے ہوئے پارٹی کا کھانا لگاتا افطار ڈے میں, اگر کوئی مکھی ذرہ چھڑا کر لے جائے, بولتے نہیں یار, نہیں بولنا مجھے پتا ہے, پتہ نہیں رشتہ کرنا بولتے نہیں یار. تو ہی تو سنو اللہ کے لیے ایک آیت اللہ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. یسلبہم الذباب شیئا, اگر مکھی کو چھڑا کر لے جائے, لا یستنقذوا, مکھی کو پیدا بھی نہیں کر سکتے, مکھی جیسے جانور میں جان بھی نہیں ڈال سکتے, چھین کر لے جائے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, ارے مانگنے والے بھی کمزور, جن سے مانگا جا رہا ہے یہ بھی کمزور. مجھے چھوڑ کر جن کو سجدے کیے جا رہے ہیں, جن کے چومے چاٹے کیے جا رہے ہیں, جن سے کامیابی کے لیے امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں, یہ سب کمزور. نہیں سمجھے یار, میں نے تو ایسے اس لیے پڑھی کہ آپ کو ترجمہ سمجھ آئے. یا ایھا الناس, سورۃ الانبیاء, سورۃ الحج 17واں پارہ, آخری رکوع کی شروع والی ایتے گھروں میں جا کر خوب دیکھنی. توحید, اللہ اکبر. سورت کا موضوع بھی سبحان اللہ. ما قدر اللہ حق قدری, اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا پاٹ کرنے والوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. کون کہہ رہا؟ اللہ شکوہ کر رہا ہے. ان اللہ لقوی عزیز, اللہ کہتے ہیں طاقتور تو میں تھا, یہ سپر تک پیوروں کو مانگتے پھر رہے ہیں. وقت کے نمرودوں, فرعونوں, قارونوں کو نشان عبرت کس نے بنایا؟ اللہ نے. اب بولو نا, اللہ نے. اور لوت میں پتھر کس نے برسایا؟ اللہ نے. اور زلزلے کے ذریعے نشان عبرت کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور اللہ فرشتے نے چیخ ماری تو نشان عبرت کون بنے؟ یہ کس کی قدرت کی نشانی ہے؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں اس اللہ کو پہچانو. اللہ اکبر, سبحان اللہ. میرے یا لما بین ایدیہم وما خلفہم, کیا بتلاؤں آپ کو. اللہ اکبر. اے ایمان والو, اللہ کا رکوع سجدہ بھی کیا کرو, اللہ کے سامنے جھکے بھی کیا کرو. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اللہ ہی کی عبادت کیا کرو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ, خوب نیک کام کیا کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. 4 کامیابی کے اصول. جھکو بھی صرف کس کے سامنے؟ اللہ کے. یہ آیت پرانی مانے, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا, جھکو بھی صرف کس کے سامنے؟ اللہ. بولو واسجدوا, سجدہ بھی صرف کس کو؟ اللہ. بولو بزرگوں سے, انبیاء سے دین سیکھنا, سجدہ ان کو نہیں کرنا, سجدہ ان کو نہیں کرنا, اور توحید سجدہ ان کو نہیں کرنا. بزرگوں سے, انبیاء سے دین سیکھنا, قرآن سیکھنا. اللہ کو پہچانو کتاب اللہ سے, اور کتاب اللہ سمجھو اہل اللہ سے. سبحان اللہ. اہل اللہ کو پہچانو کتاب اللہ سے, اور کتاب اللہ سمجھو اہل اللہ سے. سبحان اللہ. سجدہ صرف کس کو؟ اللہ. واسجدوا, صرف سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو. واعبدوا ربکم, اپنے رب ہی کی عبادت کرو. وافعلوا الخیر, نیک کام خوب کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ فلاح پا جاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنا چاہیے. هو اجتباکم,
اسی نے تمہیں چنا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی, کوئی ایسا حکم نہیں دیا بندے عمل کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں. ملت ابیکم ابراہیم, یہ ہے تمہارے جد ابراہیم کا راستہ. بولو نہ بولنا ذرا. جد ابراہیم کا راستہ. هو سماکم المسلمین, یہ خاص حصہ ہے نا, میں ذرا اس لیے پڑھا دوں. اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان. مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرما بردار. من قبل وفی ھذا, پہلے بھی اور اس میں, لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, رسول تمہارے لیے گواہی دے اور تم لوگوں کے گواہی کرنے کے کام کون سے؟ فاقیم الصلاۃ, سنو سنو سنو, نماز بولو بولو. اکرم صاحب سو رہا ہے, نماز کیا کرنی؟ نماز قائم کرنی, خود پڑھنی, اولاد سے پڑھانا, وقت پر پڑھنا, جماعت سے پڑھنا. وآتوا الزکاۃ, اور زکات دو. واعتصموا باللہ, اللہ کے دین سے چمٹ جاؤ. ہوگا مولاکم, وہی تمہارا مددگار ہے. فنعم المولا, وہی بہترین مددگار ہے. ونعم النصیر, اس سے بڑا نہ کوئی حمایتی ہے نہ اس سے بہتر کوئی مددگار. سورۃ, چلو بس کرتا ہوں, سورۃ المومنون. اس کا نام مومنون ہے, مکی ہے. مکی مضامین توحید رسالت آخرت ہوگی بات. مومنون ہے. بڑی ایک خاص بات سنو اور چھٹی کرو. اس میں مومنوں کی پہچان 9 ایتوں میں, مومنوں کی 7 صفات. 9 ایتوں میں مومنوں کی 7 صفات, 7 خصلتیں. اس لیے دیکھ لو, اگر آپ نے اندر یہ پاؤ تو شکر کرو, اگر یہ نہ پاؤ تو پھر سمجھو مومن. پھر کون ہے وہ؟ پھر دوئی برادری, کافر, مشرک, مجوسی, نہیں سمجھ, یہودی, آپ کے پجاری. پھر ان میں, اگر ان میں بھی نہ ہو اور ان میں بھی نہ ہو, پھر وہ مشہور تابعی اور عرب سردار احمد بن قیس نے کہا میں اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کروں تو مومنوں کی صفات پڑھیں اور دیکھیں کہ میں یہ بھی, میں ان میں بھی نہیں ہوں. اور پھر کافروں, یہودیوں اور منافقوں کے کیا ہے, یہ بھی میرے اندر نہیں. پھر کہاں کہ کچھ نیک عمل مومن والے ہیں اور کچھ ان والے ہیں, یعنی فاسق, ملا جلا ہے, تھوڑا سا معاملہ ہے. تو جب ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے تو کہنے لگے میں ان میں ہو سکتا. تو میں محمد اکرم ایک بات کہا کرتا ہے, اس بات کو ذرا آب زر سے لکھ لینا, اور ہو سکے تو چھوٹے بڑے گھروں میں مرکزی جگہ پر لٹکانا. لٹکاؤ گے, ارادہ کرتے ہو؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اپنے آپ کو ڈھونڈا کرے, تاجر بھی, مزدور بھی, صدر بھی, فقیر بھی, پیر بھی اور مرید بھی. قرآن مجید میں اپنے آپ کو ڈھونڈو گے انشاءاللہ. قرآن نے مومنوں کی زندگی بھی کھول لی ہے, جنتیوں کی بھی کھول لی ہے, منافقوں, مشرکوں, کافروں کی بھی کھول لی ہے, جہنمیوں کی بھی. ابھی مومن کون ہے؟ آئیے. قد افلح المومنون, مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, پہلی بات ایمان. دوسری بات ان کی نمازوں میں خشوع, تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں, نماز میں خشوع تو اس کے ہوگا نا جو نماز بولو. تو آپ دیکھ لو جو گلی محلے میں, جو تمہارے گھر میں, جو تمہارے دوستوں میں, جو تمہارے لیڈروں میں, کارکنوں میں جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو وہ مومنوں میں ہے؟ سچی سچی بولو. اچھا, نماز پڑھنے کے بعد اگلی تیسری بات ہے کہ نمازوں میں کچھ جان بھی ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچتے ہو. چوتھی بات زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہوں. پانچویں بات شرم و حیا کے محافظ ہوں, بدکاری بغیرتی نہ کرتے ہوں. حلال اور جائز راستہ بیوی ہے, نکاح. ادھر ادھر جھانکنے والے مومن, اب تم نے بولنا نہیں ہے ذرا, والذین هم لفروجہم حافظون, جو ادھر ادھر بے حیائیاں کرتے ہیں یہ مومن نہیں. تو پھر مومن نہیں تو کن میں نہیں ہے؟ آپ کا کام ہے نا, میں تو مومن بتلا رہا ہوں. آگے کیا بات ہے؟ آگے کہ والذین هم لاماناتہم عاہدون راؤن, امانتوں کے پاسبان ہوں, معاہدوں کے پاسدار ہوں. اور آخری بات یہ ہے کہ وہ نمازوں کے محافظ ہوں. یہ لوگ جنتی ہیں, جنت الفردوس کے وارث. اگر یہ صفات ہیں تو سارے کہہ دو الحمدللہ, اور اگر یہ صفات نہیں ہے, کوئی کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں, فکر کریں, بار بار, ہزار بار. اس کے بعد یہ سورت پھر انسانی تخلیق کی مراحل کا ذکر کرتی ہے کہ لقد خلقنا الانسان من صلصال من طین, کہ یہ لوتھڑا تھا, نطفہ تھا, وغیرہ وغیرہ. پھر آگے خون, سارا اللہ کی قدرت کو بیان کرتی ہے. قدرت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ توحید رسالت آخرت کے مضامین کے ساتھ ختم یہ صورت ہے. چند انبیاء کا ذکر کرتی ہے, چند انبیاء کا واقعہ. نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام,
صالح علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سو گئے ہو، سو رہے ہو، سو گئے ہو، سنو گے ہو۔ کتنے انبیاء کا ذکر، ان کے قصے بتلا کر بتلائے۔ ان سب کا سبب ایک ہے کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اس میں تمہاری بچت ہے، ورنہ پٹائی ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ ہاں ایک بات، یا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سارے رسولوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا اے نبیو حلال کھاؤ واعملوا صالحا۔ یہ آیت میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 51، یا ایھا الرسل، نظر آ رہا؟ جی میں پڑھو ترجمہ کر رہا ہوں، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، کیسا کھایا کرو؟ بولو پاک، اور آگے ہے واعملوا صالحا۔ دو باتیں جمع کیوں کی؟ نیک عمل کو موقوف کیا ہے پاک کھانے پر۔ جو حلال کھائیں گے اولاد کو کھلائیں گے، ان کے لیے نظر کی حفاظت، ان کے لیے نماز، اعمال، ادب، فرما برداری، سچائی آسان۔ تو حرام، سود، رشوت سب کچھ کر کے تو پھر پتر وہی بننے جڑا حشر دیکھ رہا معاشرہ۔ ماں باپ بھی عاجز ہے، سارے کچھ عاجز ہے، پورے یہودیوں کی ساری تہذیب گھر میں ہے، اور ان سے پورا اتفاق ہے، اختلاف صرف علماء سے، اللہ والوں سے، مدرسوں سے، دین سے، قرآن سے۔ اور اپنا دم صاف کرو، یہ بھی کہہ رہے ہو کیا کہتے ہیں، شاید بولتا نہیں۔ جی دعا کرو سارے نبیوں کو اللہ نے کیا کہا، کیا کھاؤ؟ حلال کھاؤ، نیک۔ تو مفتی خود نہ بن جایا کرو، علماء مفتیوں سے پوچھا کرو حلال کیا، حرام کیا، جوا، سٹا، لاٹری، لکی کی بیٹی، رشوت، سود، ملک و ملت کے راز کافروں کو دینا، بہن بیٹیوں کا جائیداد میں دبا جانا، مرنے والے مر جانے کے بعد یاد رکھو یتیم بیوہ کا مال ہڑپ کر جانا، اور پھر یاد رکھو چاول اور کیلے کلے کھا کر منہ صاف کرتے ہوئے اور جو کچھ کیلا جیب میں ڈال کر آ جانا۔ تو لالچی ایک نمبر خود ہے، اور کہتے ہیں مولوی لالچی۔ میں تو پورے چیلنج سے کہتا ہوں کہ کوئی بتلائے کتنوں کے جنازے پڑھا کسی مردہ کا مال کھایا ہے؟ ماں ہاتھوں برہانا تو بولنے نہ کوئی، انہیں جمعے میں کہا تو خدا کا خوف کرو، تم بھی ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد جنازے ضرور پڑیں گے، لیکن مردوں کا مال بولو انشاءاللہ حلال پہ اتفاق کریں گے، کھا چٹنی ہو، بریانی ہو، جوا، سٹا، لاٹری، لکی کمیٹی، رشوت، سود کا لین دین، گروی ہرگز ہے۔ جو کر بیٹھے اس پہ کیا کریں گے؟ بولو نا، اور حساب کر کے اپنی بہن بیٹیوں کا، وہ حرام کی نہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کے ان کا بھی حساب کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ اپنے ملک سے، قرآن سے، دین سے، اداروں سے وفادار بنیں گے، ان کے راز کافروں کو نہیں دیں گے، ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ۔ تو پھر انشاءاللہ تو ہمارے لیے مومن بننا، دیندار بننا، نماز، روزے، تراویح اور قرآن اور سب کچھ پڑھنا انشاءاللہ کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ ایک بندہ آج ہی کہہ رہا تھا، کوئی لمبی بات نہیں، کہہ رہا میں بڑی مشکل سے 8-10 تراویحیں پڑھتا ہوں، کبھی 20 پڑھ لوں تو گرنے لگا ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد کیا بنے گا، پر ساری قوت ہے تو شوگر ہے۔ میں نے کہا ہم بھی تو بول رہے ہوتے ہیں، ہم روزے نہیں رکھتے۔ ایک کہنے لگا ہلکی پھلکی اس کو شوگر تھی، کہ شوگر سے کیسا ہارڈ آرام سارے دن کام کرتے ہیں اور نماز اور دین کے لیے آ جاتے ہیں، شوگر نہیں، جو مزے رمضان میں کہیں اور ہے ہی نہیں، سبحان اللہ، اور جو مزے قرآن میں کہیں اور ہے ہی نہیں۔ اللہ ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ لگتا ہے سبحان اللہ۔ ہاں جی، دعا کر اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ ایمان بن رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، جذبات بن رہے ہیں، خراب ہو رہا ہے، حلال کو اپنانے کو جی چاہ رہا ہے یا دل خراب ہو رہا ہے؟ سچی سے جو مومن بننے کو دل کر رہا ہے یا منافق اور یہودی بننے کو دل کر رہا ہے؟ نہ نبیوں کی بات سن کر سچی بولو، دل کر رہے ہیں نا؟ تو جب بار بار یہ سنیں گے، پڑھیں گے، قرآن بچوں کو پڑھائیں گے، اولاد نسل کو پڑھائیں گے، تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ دین سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی، کاروبار، ملازمت، نوکری، دیانتداری کے ساتھ اپنا کاروبار، بزنس کرو تاکہ کافروں کے محتاج نہ ہو جائیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، نہیں سے نماز روزے کی پابندی کریں، تھوڑی بچت ہو جائے تو شادی بیاہ میں ناچ گانا، ڈھول ڈھماچا میراثی نہ بن جایا کرو، تھوڑی بہت بچت آ جائے تو جنت کا مال بنانے کے لیے مسجد، مدرسے اور دین میں معامل بنا کرو۔ ارادہ ہے انشاءاللہ، ارادہ ہے دوستو، انشاءاللہ نہیں ہے جی؟ انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، سارا خلاصہ اللہ کی توفیق سے بتلا دیا۔ یہ قرآن کا بھی خلاصہ، سورتوں کا بھی خلاصہ، دین کا بھی خلاصہ۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری حاضری کو بھی قبول فرما، ہماری آہ و بقا کو بھی قبول فرما، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اللہ جیسا بننا پسند کرتے اپنے کرم سے ہمیں بنا، ہماری اولادوں کو بنا، حلال اپنے خزانے سے آسانی سے نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، توحید والا بنا، شرک سے بچا۔ اللہ یہ مومنوں کی صفات جو آپ نے بیان کی ہیں، اللہ وہ نمازی ہیں، ان کی نمازوں میں خشوع ہے، اللہ وہ دیانتدار ہیں، حیادار ہیں، اے میرے اللہ وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ اللہ ان مومنوں میں ہمیں شامل فرما۔
اللہ کو کمی ہے تو یا اللہ توبہ کرتے ہیں معاف فرما، آئندہ بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ حلال اپنے خزانے سے آسانی سے نصیب فرما، اس ملک و ملت کی قوم کی امت مسلمہ کی حفاظت فرما، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک